وہ اس وقت ڈری ہوئی لائبریری میں داخل ہوئی، بار بار چہرے پہ آنے والے پسینے کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی، ارد گرد دیکھنے لگی۔ کہاں دیکھ رہی ہو؟ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ پروفیسر بالاج کی آواز سن کے اس نے پروفیسر بالاج کی طرف دیکھا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ جی آپ کو بلایا تھا، ادھر میرے پاس آئیں۔ نگاہیں جھکاتے ہوئے وہ آ کے سر بالاج کے سامنے رکی، بار بار پیچھے مڑ کے دروازے کی طرف دیکھتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے اتنا دور بھاگنے کی کیوں کوشش کر رہی ہو؟ پروفیسر بالاج نے اس کی کلائی کو دبوچا، اپنی سفید کلائی بالاج کے سانولے ہاتھوں میں دیکھ کے اس کا پورا وجود لرز گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپی۔ محبت کرنے لگا ہوں آپ سے، بہت زیادہ۔ آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے پروفیسر بالاج اٹھے، اس کی طرف ایک ایک قدم بڑھانے لگے۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھی میں دبوچتے وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ سر نے اس کے گرد دونوں بازو رکھے ہوئے اس کے راہ فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ سر پلیز مجھے جانے دیں، آپ نے کوئی بات کرنی تھی۔ روشانے نے بولا تھا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی ڈسکشن کرنی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے مجھے بلایا۔ یہی ڈسکشن کرنی ہے کہ فیوچر میں ہمارے کتنے بچے ہوں گے، تم میرے ساتھ کس جگہ پہ ہنی مون پہ جانا پسند کرو گی؟ وہ بھرپور جذبات سے بولا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہاری خوبصورت آنکھیں مجھے اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ جب جب میں ان آنکھوں کے بارے میں سوچتا ہوں، میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے، راتوں کو میں تمہیں اپنے ساتھ تصور کرتا ہوں۔ وہ کس طرح تصور کرتا تھا، اگر تمہیں بتاؤں گا تو تم شرم سے لال ہو جاؤ گی۔ پروفیسر کی ایسی بے تکی باتیں سن کے اس کی آنکھوں میں سے بے دھڑک آنسو بہنے لگے۔ مجھے جانا ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے پروفیسر کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور لائبریری سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی سیڑھیوں سے تیز تیز اترتی وہ نیچے آئی تو سامنے مومنہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ دیکھ کے مومنہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا ہوا ہے روشنی؟ تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس نے روشنی کی کلائی کو پکڑا اور اس کے ساتھ آگے کی طرف چلتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں۔ وہ پروفیسر بول رہے تھے کہ میرے مارکس اچھے نہیں آئے، اس وجہ سے انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ او اچھا، تبھی میں کہوں پتہ نہیں انہوں نے تم سے اکیلے میں کون سی بات کرنی ہے۔ یار سر اچھے ہیں نا؟ پوری کلاس کے سامنے انسلٹ کرنے کے بجائے الگ سے بلا کے انسلٹ کر دی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ جیسے ہی یونیورسٹی سے باہر قدم رکھا، سامنے آہل کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ ٹائم سے اس کی اور آہل کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے کی طرف جانے لگی۔ جب آہل اس کے پیچھے آیا، میڈم کدھر جا رہی ہیں؟ میں آپ کو ہی پک کرنے آیا ہوں، اس وجہ سے آ کے آرام سے گاڑی میں بیٹھیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے گاڑی کی طرف لے آیا۔ آہل کا چھونا بھی اسے ناگوار گزرا۔ آہل نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے بابا سے پوچھ کے ہی آپ کو لینے آیا ہوں، زیادہ پریشان مت ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، مسکراتے ہوئے بولا، اتنا زیادہ گھبرا کیوں جاتی ہیں؟ مجھے دیکھتے ہی آپ کو آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، مگر وہ تو ابھی تک سر بالاج کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں نے اس وجہ سے بلایا تھا، تمہارے ساتھ ڈسکشن کرنی تھی، فیوچر میں ہمارے کتنے بچے ہوں گے، ہم ہنی مون پہ کہاں جائیں گے۔ یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میرے ساتھ تو پہلے اچھی خاصی باتیں کر لیتی تھی، مگر آج اتنی خاموش کیوں ہیں؟ اس نے گھبرائی ہوئی روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
نہیں کچھ بھی نہیں، بس میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اگر نہیں ٹھیک آپ کہیں تو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ نہیں اتنی زیادہ بھی خراب نہیں۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو وہ جلدی سے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی مما اسے بلاتی رہیں مگر اس نے اپنی مما کی کوئی بات نہیں سنی۔ کمرے میں داخل ہوئی۔ آہل بیٹا، اسے کیا ہوا ہے؟ اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ شاید اسے اچھا نہیں لگا آنٹی کہ میں اسے لینے گیا تھا، اس وجہ سے میں آئندہ اسے نہیں لینے جاؤں گا۔ شاید ایسے وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی۔ چلو بیٹا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں چلتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اللہ حافظ کہتا چلا گیا۔ نائلہ بیگم پریشان ہوئیں، اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ دروازے کی طرف گئی، جا کے اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو۔ اندر سے اس کی ہچکیوں کی آواز آنے لگی۔ دروازہ کھولو بیٹا، میں کہہ رہی ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ماسٹر کی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پہ گھٹنوں پہ سر رکھے وہ رو رہی تھی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ مما آج کے بعد آپ آہل کو مجھے مت لینے بھیجیے گا، اس نے بہانہ بنایا۔ تو تم اس وجہ سے رو رہی ہو؟ تم جانتی ہو تمہارے بابا اس رشتے کی حامی بھرنے والے ہیں۔ مما آپ کو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، کہاں وہ امیر کبیر لڑکا، کہاں میں ایک غریب گھر کی بیٹی ہوں۔ ہمیں اپنی اوقات کے لوگوں میں شادی کرنی چاہیے، رشتے کرنے چاہیے۔ میں نہیں اس کے ساتھ شادی کر سکتی۔ پہلے ساری بہنوں کی شادی آپ نے غریب گھروں میں کی ہے، تو مجھے کیوں اس محل کے خواب دکھا رہی ہیں؟ مجھ جیسی لڑکیوں کی حیثیت اس بڑے محل میں بھی جا کے نوکرانیوں جیسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے ایسے ہی رہنا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ آہل جو آخری دفعہ اسے کچھ ضروری بات کرنے کے لیے آیا تھا، دروازے کے سامنے اندر سے آتی ہوئی آواز سن کے دروازے سے ہی واپس چلا گیا۔ آگے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اسٹیئرنگ پہ سر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کی۔ توبہ، یہ لڑکی کیسی سوچ رکھتی ہے؟ تم جانتی نہیں ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے مجھے کیا کچھ نہیں کرنا پڑ رہا، اور تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تمہاری حیثیت میرے گھر میں ایک ملازمہ کی جیسی ہوگی۔ میری جان، یہ باتیں تمہیں اپنے دماغ سے نکالنی پڑیں گی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی پورچ میں رکی۔ اس نے اپنے بڑے سے محل نما گھر کو دیکھا۔ اس بڑے محل نما گھر کے بجائے اسے اس چھوٹے سے گھر میں زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پہ وہ لڑکی موجود تھی جس میں آہل لاشاری کی جان بسنے لگی تھی، جو شہر کا بہت بڑا بزنس مین تھا۔ روشنی کے بابا اس کے آفس میں کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ آفس کی پارٹی میں ہی روشنی کے بابا اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے۔ جہاں پہ اس نے روشنی کو دیکھا وہیں دل ہار بیٹھا، جبکہ لاشاری فیملی تو کسی قیمت پہ بھی ایک غریب لڑکی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر آہل کی ضد کے سامنے سب کو ہار ماننی پڑی۔ جیسے ہی وہ آ کے لنچ پہ سب کے درمیان بیٹھا، کبیر صاحب نے گھور کے اسے دیکھا۔ آنے کا ٹائم مل گیا؟ آپ کو پتہ ہے لنچ کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے، رولز کے مطابق سب کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے۔ بابا بندے کو دیر بھی ہو جاتی ہے، اس میں اتنا ہائپر ہونے والی کیا بات ہے؟ لاپرواہی سے کہتا وہ لنچ کرنے لگا۔ مشل بیگم کہنے لگی، ہاں جانتی ہوں کون سی تمہیں دیر سویر ہو جاتی ہے، اور آج کل تم کس کے ڈرائیور بنے پھر رہے ہو؟ او اچھا، ماما نے مجھ پہ جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے دوبارہ سے لنچ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو صبح صبح ایسے تیار ہوتا ہوا دیکھ کے؟ نائلہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ماما یوں نہیں جانا ہے۔ اور کہاں جانا ہے؟ وہ جلدی جلدی اپنے بالوں کو پونی میں جکڑتے ہوئے بولی۔ بیٹا آج آہل کے گھر والے آ رہے ہیں، وہ نکاح کی ڈیٹ فکس کرنا چاہتے ہیں۔
بلکہ نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، کل شام کو تمہارا نکاح ہے۔ ان کی بات سن کے چلتے ہوئے ہاتھ رکے۔ روشنی نے حیرت سے نائلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کل میرا نکاح؟ مما آپ ہوش میں تو ہیں؟ کل نکاح؟ آپ مجھے ابھی بتا رہی ہیں کہ کل میرا نکاح ہے؟ ہاں بیٹا، رات کو ہی آہل کے بابا کی کال آئی تھی۔ تمہارے بابا کو وہ بتا رہے تھے کہ آہل جلد از جلد نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد رخصتی ہو جائے گی۔ مما اب لوگوں کو اتنی کیا جلدی لگی ہوئی ہے؟ کیا میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں؟ میں نے اسٹڈی کے بعد جاب کرنی ہے، میں نے بہت کچھ کرنا ہے، میرے بہت سارے خواب ہیں۔ کیوں آپ ایسا کر رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی اور بیڈ پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ نائلہ بیگم کی اس حالت دیکھ کے پریشان ہوئی، آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی نرم آغوش میں لیتے ہوئے محبت سے بولی، بیٹا دیکھو، روز روز بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے۔ آہل بہت اچھا ہے بیٹا، تمہارے پاپا کو بھی بہت پسند ہے، اس رشتے سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور سب سے بڑھ کے وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری عزت کرتا ہے، تمہارے بابا کی عزت کرتا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ اس نے تمہارے بابا کو بولا ہے جو تمہارے خواب ہوں گے وہ سارے پورے کرے گا۔ پھر کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ بتاؤ۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی، مما مجھے ڈر لگتا ہے ایسے امیر لوگوں سے۔ اچھا پریشان مت ہو مما، ابھی مجھے بہت ارجنٹ یونیورسٹی جانا ہے۔ مما بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ رات کو ہی اسے بالاج سر کے میسج ریسیو ہوئے تھے، کل تم ہر حال میں مجھے یونیورسٹی میں چاہیے، اور وہ جانتی تھی یہ اس کا لاسٹ سیمیسٹر تھا، اور بالاج سر پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کو فیل کر چکے تھے، مگر حقیقت تو نہیں جانتی تھی کہ بالاج کس بنا پہ، کس ڈیمانڈ پہ فیل کرتا ہے۔ بس اس نے بالاج سر کی بات سننی تھی، اس وجہ سے وہ کہنے لگی، مما مجھے جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تم چلی جاؤ، مگر انہوں نے شام کے وقت آنا ہے، تو اس وجہ سے کوشش کرنا کہ جلدی واپس آ جاؤ۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ ریڈی ہو کے یونیورسٹی آ گئی۔ آج وہ بہت زیادہ خاموش لگ رہی تھی۔ مومنہ کہنے لگی، آج تو بس ایک کلاس ہونی تھی، تم چھٹی کر لیتی۔ ویسے ابھی تمہاری مما کی کال آئی تھی صبح کہ آج تم نے نہیں آنا یونی، لیکن تم آ گئی ہو۔ ہاں بس ویسے ہی۔ کیا ویسے ہی؟ الجھی ہوئی لگ رہی ہو۔ تمہارا کل نکاح ہے، میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا مطلب مما نے تمہیں بھی مجھ سے پہلے بتا دیا، بس جس کا نکاح ہے اسے ہی نہیں پتا، وہ نرمی سے بولی۔ اسی وقت سامنے سے آتی ہوئی لڑکی بولی، تمہیں پروفیسر بالاج بلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ لڑکی آگے چلی گئی۔ مومنہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے پروفیسر بالاج کو تم سے عشق ہو گیا ہے، تبھی ہر بار تمہیں بلاتے ہیں۔ نہیں یار، وہ بس ٹیسٹ کی بات کرنی ہوگی، اس وجہ سے بلایا ہے، میں ان کی بات سن کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ دوسری لائبریری کی طرف چلی گئی، کیونکہ پہلے بھی اسے وہاں پہ ہی بلایا تھا۔ اس لائبریری میں کوئی آتا نہیں تھا، یہ دوسری سائڈ پہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، لائبریری بالکل خالی تھی۔ وہ ڈر گئی، ارد گرد دیکھنے لگی۔ سر آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اسے لگا تھا کہ آج بھی شاید وہ کہیں بیٹھے ہوں گے، مگر وہ نہیں تھے۔ وہ کرسی پہ بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی، پاس پڑی ہوئی ایک ناول والی بک اٹھا کے دیکھنے لگی۔ اتنے میں لائبریری کا دروازہ کھلا، وہ جلدی سے اٹھی۔ پروفیسر بالاج کو دیکھ کے، انہیں دروازہ لاک کرتا ہوا دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ سر آپ نے لاک کیوں لگایا ہے؟ کیا ہے نا، تم سے آج بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہمارے سارے پیپرز اور فائنل والا سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کے وہ پریشان ہوئی۔ کیا مطلب سر آپ کا؟ دیکھو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سر میرا پہلے سے رشتہ طے ہے،
اور یہ سن کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا پہلے سے کہیں رشتہ طے ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ سہم گئی۔ سر نے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسے مجھ پہ حق نہیں جتا سکتے۔ وہ اس کے قریب آنے لگے۔ اس نے زوردار تماچا پالاج سر کے منہ پہ رسید کیا۔ میں کوئی آپ کی غلام نہیں ہوں، جیسا آپ بولیں گے ویسے کروں گی۔ میں کوئی آپ کی غلام نہیں ہوں۔ خبردار، جو آپ نے دوبارہ سے مجھ پہ حق جتانے کی کوشش کی، جان نکال دوں گی۔ پوری یونیورسٹی کو آپ کی حقیقت بتاؤں گی، کس قدر آپ نیچ اور گھٹیا انسان ہیں۔ یہ سن کے پروفیسر پالاج نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ تمہاری یہ ہمت، تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے موبائل پہ ایک چلتی ہوئی ویڈیو اسے دکھائی، جو باتھ روم کی تھی، جب لاسٹ ٹائم فنکشن میں اس نے جا کے چینج کیا تھا۔ وہ تب کی ویڈیو تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ڈر کے پیچھے گرنے لگی تھی جب پالاج نے اسے پکڑ لیا۔ صبر، اسے میں بہت اچھے طریقے سے اور بھی ایڈٹ کروا سکتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ تی ہو تو اپنے ساتھ تمہاری ویڈیو لگوا دوں، جب یہ پوری دنیا دیکھے گی تو کیسا محسوس کرو گی؟ انہیں دیکھ کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ جلدی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ بار بار آہل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ جانتی تھی وہ حقیقت میں اسے محبت کرتا ہے۔ مومنہ اسے پیچھے سے بلاتی رہی، مگر وہ کچھ سننے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ سیدھا یونیورسٹی سے باہر چلی گئی۔ بار بار اپنی ویڈیو اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتی۔ اپنے چہرے پہ آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ سڑک پہ وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے سر سے اتر چکا تھا، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ آہل، جو آفس سے واپس آ رہا تھا، اسے سڑک پہ جاتا ہوا دیکھ کے آہل حیران ہوا۔ گاڑی اس کے پاس روکتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے اتنی دھوپ میں سڑک پہ کہاں جا رہی ہیں؟ آہل نے اس کے بازو سے پکڑا تو اس نے گھبراتے ہوئے آہل کو پیچھے دھکا دیا۔ چھونا مت مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تو آہل تھوڑا پریشان ہوا۔ ارد گرد سڑک پہ کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آہل اس کے بازو سے پکڑ کے لا کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ پانی والی بوتل اسے پکڑائی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ ایسے سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ یونی سے واپس جا رہی تھی، آپ کو کوئی پک کرنے نہیں آیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز جلدی مجھے گھر پہنچا دے۔ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ویڈیو جو اس کی آنکھوں کے سامنے چلائی گئی تھی، اگر سر نے وہ نیٹ پہ ڈال دی تو کیا ہوگا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ آ گیا ہے آپ کا گھر، کن خیالوں میں مگن ہے؟ گاڑی 2 منٹ سے رکی ہوئی تھی، مگر وہ اپنی گہری سوچوں میں مگن تھی۔ ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ اپنا بیگ تو لے لیں۔ آہل نے اسے بیگ پکڑایا۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ پکڑتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ توبہ، اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ گھبرائی ہوئی تھی؟ وہ رات بھر بھی نہیں سو سکی۔ پوری رات اس کی جاگتے ہوئے گزر گئی۔ کتنے سر کے میسیجز آئے ہوئے تھے، کالز آئی ہوئی تھی، مگر اس نے موبائل ایک دفعہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے آدھی رات کو وہ چلانے لگی، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ میرے ساتھ؟ کل میرا نکاح ہے، کل کسی اور کے نکاح میں ہوں گی، اور میری ویڈیوز کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ جی پلیز میری مدد کریں۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنے لگی۔
تہجد پڑھنے لگی، رو رو کے دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ میری عزت محفوظ رکھنا۔ اگلے دن اس کا نکاح آہل لاشاری کے ساتھ ہو گیا۔ آہل بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا، جس میں آہل کی فیملی والے اور روشنی کی فیملی والے شامل تھے۔ نکاح کے بعد جب تک سارے مہمان تھے، سب کے درمیان وہ کافی زیادہ خوش لگ رہی تھی، مگر سب کے جاتے ہی اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اپنے کمرے میں آئی تو آہل اس کے بابا سے اجازت لیتا اسے کچھ بات کرنے کے لیے آیا۔ اس کے کمرے میں آیا، وہ اپنا بناؤ سنگھار اتار رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے آہل کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آج ہم دونوں ایک پاکیزہ رشتے میں بن چکے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آہل نے قریب آ کے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا جو بالکل ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ جب آپ میرے پاس آئیں گی نا، میں آپ کو احساس کرواؤں گا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آپ کو بالکل کسی موم کی گڑیا کی مانند اپنی آغوش میں چھپا کے رکھوں گا، دنیا کی نظر سے آپ کو بچا کے رکھوں گا۔ بس اس کے بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی آپ میرے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کی زندگی میں شامل ہونے والا پہلا مرد بنوں۔ میں جانتا ہوں پہلے آپ کی زندگی میں کوئی نہیں، سب کچھ آپ کے بارے میں جانتا ہوں۔ آپ ایک پاکیزہ لڑکی ہو، میں آپ سے ایک پاکیزہ عشق کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور وہ اس مرد کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں محبت کی چمک اور جنون تھا۔ وہ ڈر گئی۔ یقیناً آپ میری وفا، محبت اور مخلصی کا مان رکھیں گی۔ یہ کہتے ہوئے ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ یہ میری محبت اور امانت کے طور پہ آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنی پیشانی پہ بوسہ، میں آپ سے شادی کی رات لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ گرنے والے انداز میں آئینے کے سامنے اسٹول پہ بیٹھ گئی۔ اس کی آپیاں مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، ماشاءاللہ تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے، لیکن تم خوش کیوں نہیں لگ رہی؟ روشنی سب کچھ ٹھیک ہے۔ انوشے کی بات پہ روشانی نے اپنی آپی کی طرف دیکھا، ایک دم سے روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ روشنی کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ انوشے نے محبت سے پوچھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے یوں روشنی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ روشنی نے اس بات میں سر ہلا دیا، جی آپی سب کچھ ٹھیک ہے۔ نکاح کے بعد وہ کافی زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ اگلے دن اس کا یونیورسٹی جانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر صبح ہی صبح وہ اٹھی تو بالاج سر کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے کھول کے دیکھا تو بالاج سر نے اس کی ویڈیو اسے بھیجی ہوئی تھی۔ اگر یونیورسٹی آ کے میری بات نہیں سنو گی، مجھ سے دور بھاگو گی، تو تمہارا مستقبل مکمل طور پہ برباد ہوگا۔ تم تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہو۔ جیسا بولوں گا ویسے نہیں کرو گی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ سنا ہے تم نے اس نے نکاح کر لیا ہے؟ بہت جلدی پڑ گئی تھی نکاح کی۔ اب تو دو خاندانوں کی عزت تم خاک میں ملاؤ گی، آہل لاشاری کی عزت بھی اور اپنے ماں باپ کی عزت بھی۔ چلو شاباش، اب آ کے جلدی سے یونیورسٹی میں اپنی اٹینڈنس پوری کرو۔ سامنے اسے دل والے ایموجیز بھیجے گئے تھے۔ اسے اپنے سینے میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، نہ جانے کتنے آنسو گالوں پہ آ گئے۔ اسے ہی اس ظلم کا شکار ہونا تھا کیا؟ اسی کی معصومیت کے ساتھ بالاج سر نے کھیلنا تھا کیا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ نائلہ بیگم اس کے لیے ناشتہ لے آئیں۔ مما مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔
بیٹا اب تو تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، اب تم کسی کی امانت ہو اور ہم چاہتے ہیں جس کی امانت ہو اسے اچھے طریقے سے لوٹائیں۔ نائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، مما ابھی سچ میں میرا دل نہیں، میں جاننا چاہتی ہوں کیا ہو گیا ہے، تمہیں اتنا تیز بخار ہے، دیکھو بخار میں تپ رہی ہو۔ انہوں نے پیشانی کو چھوتے ہوئے کہا، مما مجھے یوں نہیں جانا ہے، بیٹا مت جاؤ، دیکھو نا کتنا تیز بخار ہے، مما پلیز۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ یا اللہ، اس لڑکی کا کیا بنے گا، اپنا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی، پتہ نہیں ایسا کیا اس نے یونیورسٹی میں رکھا ہے جو چھٹی تو کرنے کا نام نہیں لیتی۔ یونی میں داخل ہوئی تو مومنہ مسکراتے ہوئے آ کے اس کے گلے سے لگ گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں تمہارے نکاح کی وجہ سے، بہت مبارک ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، بہت شکریہ، لیکن یہ کیا تمہارا موڈ کیوں آف ہے، سب کچھ ٹھیک ہے؟ مومنہ اس کی گال کو چھو کے بولی، ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اچھا میں اپنی کلاس لینے جا رہی ہوں، بعد میں ملتے ہیں۔ اوکے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی آگے کی طرف چلی گئی۔ ساری کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد لائبریری میں آ گئی۔ اسے لائبریری کی طرف جاتا ہوا دیکھ کے سر بلال نے اسے آواز دی۔ اس نے مڑ کے سر بلال کی طرف دیکھا۔ جی سر، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ بیٹا میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ آپ کو اس سائڈ پہ جاتے ہوئے دیکھا، سب کچھ ٹھیک ہے؟ آپ اس لائبریری میں کیوں جاتی ہیں؟ سر وہ مجھے کچھ بکس چاہیے تھی، اس وجہ سے میں لائبریری میں جاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، دھیان سے بیٹا جایا کریں، آپ کو پتہ ہے نا وہ سنسان سائڈ ہے۔ جی سر پتہ ہے۔ اوکے بیٹا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے چلے گئے۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس لائبریری میں داخل ہوئی۔ سامنے سگریٹ کا دھواں اڑ رہا تھا۔ دیکھا تو سر بالاج کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سب سے بڑے پروفیسر تھے اس کالج کے، اور بہت سارے کام ان کے انڈر ہوتے تھے۔ بہت مبارک ہو نکاح کی میڈم۔ ان کی آنکھوں میں غصہ جنون تھا۔ لال سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کے روشنی کو ایک لمحے کے لیے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک ایک قدم چلتے اس کے پاس آئے، اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ کیوں تم نے ایسا کیا ہے؟ کیوں تم نے نکاح کیا؟ میں نے بولا تھا نا تم سے کہ مجھے تم حسین لگتی ہو، تمہارے حسن کا میں اسیر ہو چکا ہوں، مجھے یہ تمہاری آنکھیں گھائل کرتی ہیں، پاگل ہونے لگتا ہوں۔ میں راتوں کو سوتا ہوں تو تم مجھے یاد آتی ہو، میری آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ آنے لگ جاتا ہے، مجھے گناہ کرنے پہ مجبور کرتی ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ سہم کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس میں سر میری تو غلطی نہیں، تمہیں پتہ ہے جب عورت اپنا چہرہ کسی غیر مرد کو دکھاتی ہے تو اس مرد کے دماغ میں کیا آ جاتا ہے؟ نہیں اندازہ اس چیز کا تمہیں، کیوں اپنا یہ حسن دکھاتی ہو؟ تم کیا حجاب نقاب میں نہیں آ سکتی تھی یونیورسٹی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے تو وہ ڈر گئی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا پردے کا حکم اتنی سختی سے کیوں دیا گیا ہے، حالانکہ یونیورسٹی میں کھلے عام لڑکیاں گھومتی تھی، اور اس کی چادر میں لپٹے ہوئے چہرے پہ وہ کیوں فدا ہو گئے تھے، اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ایک ڈیل کرتے ہیں، ایسے آسانی سے تم بچ جاؤ گی، میرے دل کو بھی سکون پہنچ جائے گا، میرے دل میں بھی ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ سر کی بات سن کے وہ جلدی سے پوچھنے لگی، جی سر بتائیں، ایک رات، صرف ایک رات تمہیں میرے ساتھ میرے فلیٹ پہ گزارنی ہوگی، میری مرضی کے مطابق، اس کے بعد تم آزاد ہوگی، تمہارا مستقبل محفوظ رہے گا، وہ ویڈیوز بھی میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ وہ عجیب نگاہوں سے اسے سر سے پیروں تک دیکھتے ہوئے بولے، نہیں سر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز کپ کپائی، لیکن تمہیں کرنا پڑے گا، ایک رات، پوری ایک رات تمہیں میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ نہیں سر، میں ایک رات اپنے گھر سے باہر نہیں رہ سکتی،
مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ نگاہیں چکاتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، چند گھنٹے ابھی تم میرے ساتھ چلو، اور جب میں یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس کے 2 گھنٹے بعد واپس یہاں پہ چھوڑ جاؤں گا۔ اپنے گھر والوں کو کال کرنا، کہنا اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی، یا کوئی بھی بہانہ بنا لینا۔ بس چند گھنٹے مجھے دے دو تاکہ میرے دل کو سکون پہنچ جائے، تاکہ تمہاری زندگی میں شامل ہونے والا پہلا مرد بن جاؤں جو پاکیزگی تمہارے چہرے سے ٹپکتی ہے، یہ میں ختم کر دوں۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں سر، میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، چلو ٹھیک ہے، پھر میں کرنے لگا ہوں یہ اپلوڈ۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے موبائل نکالا، اس کی ویڈیو اس کے سامنے کرتے ہوئے اپلوڈنگ پہ کلک کرنے ہی لگے تھے کہ وہ گھبرا گئی۔ چلیں ٹھیک ہے سر، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اسے اتنا بے بس کیا گیا کہ وہ اپنی عزت تک اس مرد کو دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ چلو آ جاؤ، یہ کہتے ہوئے اسے باہر لے کے آ گئے۔ وہ ان کے ساتھ ان کے فلیٹ پہ آ گئی۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ پورا وجود لرز رہا تھا، بار بار آہن لاشاری کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، جس نے نکاح کے فوراً بعد اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہے گی۔ شاید وہ یہاں اپنی عزت گنوا دے۔ آنکھیں بند کیں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا یا اللہ، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں جو قدم اٹھانے والی ہوں۔ آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے آیا، ایک کمرے میں لے آیا۔ کمرہ بہت بڑا تھا۔ ایسے نہیں، پہلے اچھے سے اس کمرے کو سجاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ باہر گیا، اور بڑا سا گلاب کے پھولوں کی پتیوں والا شاپر ان کے ہاتھ میں تھا، شاید فریج سے نکال کے لائے تھے۔ وہ بیڈ پہ پھیلانے لگے، سائڈ ٹیبل پہ بھی دیے جلانے لگے۔ ان کی یہ حرکت دیکھ کے وہ نفرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ گناہ کرنے کے لیے کتنی تیاری کر رہے تھے، کاش اتنی تیاری انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کی ہوتی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے پاس آئے، وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی، بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ارد گرد ہاتھ مارنے لگی۔ اس کی بند آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ بہت خوبصورت ہو تم، سب سے پہلے میں تمہاری آنکھوں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جان، نکاح ہو گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ روشانے کے بابا سے بات کریں، ہمیں اس مہینے کے آخر پر رخصتی چاہیے۔ یہ سن کے کبیر صاحب نے غصے میں اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا آپ ایک کام کریں، آپ کو جو کرنا ہے اپنے سسر کو جا کے خود کہیں، مجھ سے تو نہیں جایا جاتا۔ ایک اپنے آفس میں کام کرنے والے مرد کے سامنے جھک جھک کے کبھی کچھ کہنے کو، کبھی کچھ کہنے۔ بابا آپ کی عزت کم ہو جائے گی کیا اس سے؟ جس خدا کے آپ بندے ہیں اسی خدا کے وہ بندے ہیں۔ آہل ہمیشہ ایسی بات کہہ کے انہیں خاموش کروا دیتا تھا۔ بہت ہی زیادہ جنون اور نشہ چڑھا ہوا ہے اس لڑکی کا۔ بی جان نے غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بی جان، آپ سے تو میں ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ اس لڑکی سے ملیں گی نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بالکل آپ کے مطابق ہے۔ ہاں جانتی ہوں، کوئی ہوگی واحیات قسم کی لڑکی جیسی تمہیں پسند ہے۔ بی جان نے غصے میں کہا تو ان کی بات سن کے وہ مسکرا دیا۔ اتنا بی جان کو تو غصہ آیا ہوا ہے، پوتے کے نکاح پہ بھی نہیں گئی۔ آہل ہنستے ہوئے بولا، زیادہ تر فیملی والے لنچ پہ ہی اکٹھے ہوتے تھے، اس کے بعد ڈنر پہ تو وہ بہت کم ملتا تھا۔ رات کو دیر تک آفس میں رہتا، صبح جلدی آفس چلا جاتا۔ مشل بیگم کہنے لگی، مجھے تو اس لڑکے کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اپنے بڑے بیٹے کے لیے میں اپنی بھانجی لے آئی تھی، دل تھا کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بھی اپنی بھانجی لے کے آؤں گی، گھر میں پرسکون ماحول ہوگا۔ ہاں بھابھی تو جیسے بڑا پرسکون ماحول رکھتی ہے نا،
ایک آفت آپ لے کے آئی ہیں، دوسری آفت ابھی رہتی تھی۔ اس نے بغیر رانیہ کا لحاظ کیے کہا۔ رانیہ غصے میں کہنے لگی، زبان سنبھال کے بات کرو، بہت بدتمیز ہو تم۔ ہاں جی بھابھی جانتا ہوں، بہت شکریہ تعریف کرنے کے لیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کوئی سنجیدگی نام کی چیز نہیں اس لڑکے میں پائی جاتی۔ کبیر صاحب نے غصے میں اسے گھورا۔ آپ کا بھی شکریہ کبیر صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے لنچ کرنے لگا۔ وہ جانتے تھے وہ جب خوش ہوتا ہے تو ایسے ہی موڈ میں ہوتا تھا، ورنہ زیادہ تر وہ سنجیدہ موڈ میں ہی رہتا تھا، اور آج کل تو وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آخر کو بہت جلد سے اس کی محبت ملنے والی تھی۔ وہ فلیٹ سے باہر نکلی، جلدی جلدی اپنے لباس کو درست کر رہی تھی۔ اچھی طرح اس نے بڑی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، کانپتے ہوئے ہاتھ کو جلدی سے اپنی قمیض سے صاف کیا۔ وہاں پہ ہلکا سا خون لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ گھبرا گئی۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا، سڑک بالکل خالی تھی۔ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ قمیض پہ لگا ہوا خون اسے پریشان کرنے لگا۔ مما نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ وہ چاروں اطراف دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، پسینے میں مکمل طور پہ وہ شرابور تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے بالوں کو پیچھے کیا۔ وہ آگے کی طرف آئی، سامنے سے آتے ہوئے آٹو والے کو ہاتھ ہلایا۔ بیگ اپنا اس نے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا۔ آٹو والے نے اس کی حالت کو دیکھا۔ بی بی کہاں جانا ہے؟ وہ یونیورسٹی جانا ہے۔ اس نے یونیورسٹی کا بتایا اور جلدی سے آٹو میں بیٹھ گئی۔ آٹو والا بار بار اس کے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ اور اس کی گھبرائی ہوئی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ جلدی سے اسے پیسے پکڑاتی ہوئی چوندی کے اندر داخل ہو گئی۔ آٹو والے نے اسے بلایا، بقایا تو لے لو، مگر اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ جلدی سے باتھ روم والی سائڈ پہ گئی، جا کے اس نے سب سے پہلے بیسن کے پاس کھڑے ہو کے اپنی قمیض کے کونے کو اچھی طرح دھویا، اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ موبائل نکالا، پیچھے سے دروازے کو اچھی طرح بند کرتی ہوئی اس موبائل کو زمین پہ رکھ کے توڑنے لگی۔ اس کے اوپر 2-3 دفعہ وہاں پہ پڑی ہوئی اینٹ اٹھا کے ماری، جلدی سے باہر لے کے آئی۔ وہ ابھی بھی ٹھیک سے ٹوٹا نہیں تھا۔ باہر نکلتی ہوئی خالی جگہ پہ گئی، وہاں پہ پڑے ہوئے پتھر کے ساتھ اسے اچھی طرح توڑ کے چکنا چور کر دیا۔ اس کے اندر موجود سم نکال کے توڑی۔ اچھی طرح ہر چیز کو توڑنے کے بعد اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ خشک کیا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے کلاس روم میں آ کے بیٹھ گئی جو بالکل خالی تھا۔ اسی لمحے کلاس روم کا دروازہ کھلا، سامنے دیکھا تو مومنہ تھی۔ یار میں تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ رہی ہوں، تم یہاں پہ ہو، کہاں چلی گئی تھی؟ کہیں بھی نہیں گئی تھی، وہ گھبراتی ہوئی آواز میں بولی۔ سب کچھ ٹھیک ہے؟ تمہارے چہرے پہ اتنا پسینہ کیوں آیا ہوا ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے بابا کو کال کی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ اسے لینے آ گئے۔ بائک پہ بیٹھتے ہی اس نے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کیا۔ گھر میں آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بابا نائلہ بیگم سے کہنے لگے، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، جاؤ جا کے اس سے پوچھو کیا ہوا ہے۔ نائلہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے کمبل کھینچا، اپنے اوپر لینے لگی۔ بیٹا اتنی گرمی میں کمبل کیوں لینے لگی ہو؟ مما پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں،
کمبل اپنے چہرے سے ہٹاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ مما کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز، یہ کہتے ہوئے انہیں کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ کمرے سے باہر نکلی۔ پولی رات وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ صبح وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ جیسے ہی باہر آئی تو آہل کے فیملی والے آئے ہوئے تھے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کے مشل بیگم نے تیوری چڑھائی تھی۔ سر سے پیروں تک اس کا بکھرا ہوا حلیہ دیکھنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ باہر کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ نائلہ بیگم آنکھ کے اشارے پہ وہ جلدی سے واپس کمرے میں آ گئی، فریش ہوئی اور چینج کر کے بجائے باہر آئی تو سامنے ہی ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ کبیر صاحب کو تو وہ بہت معصوم سی لگ رہی تھی۔ کبیر صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کا حال پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں انکل، یہ کہتے ہوئے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس کی مما نے بتایا کہ اس مہینے کے آخر پہ وہ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ اس پہ اس نے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے مما، جو آپ کو ٹھیک لگے، یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن گزرنے لگے، بار بار اپنے موبائل کو دیکھتی، شاید پروفیسر بالاج کی کال آ جاتی، مگر نہ ان کی کال آئی، نہ ان کا کسی قسم کا کوئی میسج آیا۔ وہ مزید گھبرانے لگی۔ کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آہل کے پہلو میں بالکل ڈری سہمی سی اس کا وجود لرز رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتی تو پروفیسر بالاج کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا۔ ان کے الفاظ اس کی کانوں میں گونجنے لگتے۔ آہل کو دیکھ کے وہ کانپنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آہل کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی تو آہل اسے جان سے مار دے گا۔ نہ جانے کیا کچھ اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ آہل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بالکل خاموش تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی؟ وہ نرمی سے بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کافی ٹائم سے نوٹ کر رہا ہوں، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ شادی سے پہلے بھی آپ کافی پریشان تھی۔ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہیں؟ آہل کی بات سن کے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ آہل کی محبت حاصل کرے، وہ اسے یقین دلا دے کہ ان سب نے اس کا کوئی قصور نہیں تھا، آہل کو ساری حقیقت بتا دے۔ جیسے ہی آہل کے محل نما گھر میں آئی تو اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ بی جان نے جب اسے دیکھا تو بہت زیادہ معصوم لگی تھی، انہیں بہت زیادہ پسند آئی۔ کبیر صاحب کو بھی وہ پسند آئی تھی، معصوم سی لڑکی۔ لیکن مشل بیگم نے ابھی تک ناک چڑھائی ہوئی تھی، انہیں اپنی بہو کی پسند نہیں آئی تھی۔ رانیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہائے اللہ، یہ تو کتنی چھوٹی سی ہے، کتنی کیوٹ سی ہے۔ جب میں نے دلہن کے روپ میں تمہیں دیکھا، تم تو مجھے بہت اچھی لگی۔ چلو آؤ، میں تمہیں کمرے میں چھوڑ کے آتی ہوں۔ وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی اسے کمرے میں لے کے آئی۔ یہاں سب مجھے اسے اچھے لگ رہے تھے سوائے مشل بیگم کے۔ لا کے اسے کمرے میں بٹھایا، اس کا لہنگا درست کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے، آہل بہت اچھا ہے، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے جھگڑا کر کے اس نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ وہ رانیہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ بلیک رنگ کی ساڑی میں ملبوس وہ بہت خوبصورت اسے لگی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب آہل بھائی آئیں گے تو ان کے ساتھ ہی گپے لگائیے گا، میں جانتی ہوں کیوٹی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ واقعی میں خوبصورت تو بہت زیادہ تھی۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور آہل کمرے میں داخل ہوا۔ آہل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کا دل خوف کے مارے لرز رہا تھا۔
آہل مسکراتے ہوئے آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اس نے آہل کے ہاتھ سے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کیا ہوا ہے؟ ڈر کیوں رہی ہیں؟ آہل لاشاری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے ہونے لگی۔ مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ میں نے جلدی میں رخصتی کیوں کی تھی؟ کیونکہ آپ سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا اور آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے دور رہوں۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ ایک پاکیزہ اور باکردار لڑکی ہیں، تو پھر آپ کو اتنا زیادہ خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ 2 نمبر لڑکیوں کو اپنے شوہر کی قربت سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اور آہل کی بات سن کے اس کا دل خوف کے مارے لرزنے لگا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنا زیادہ گھبرا کیوں گئی ہیں؟ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد اسے رونمائی کا تحفہ دیا۔ ڈرتے ہوئے دور جانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی آہل اس کے قریب گیا، اپنے تمام تر حق لے گیا، اس پہ اپنی محبت لٹانے لگا۔ رات بھر وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی رہی، لیکن دل میں ایک خوف تھا۔ آدھی رات کو اچانک سے آہل کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے کال پک کرتے ہی موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ اچانک سے اس کا موڈ پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ اس کا خراب موڈ دیکھ کے روشنی کو مزید ڈر لگنے لگا۔ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ لہجہ اتنا سخت تھا جیسے اسے کاٹ کھائے گا۔ وہ ڈرنے لگی۔ شوہر لے کے وہ آئی تو نہ جانے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح سب کے ساتھ اس نے ناشتہ کیا۔ اس کے چہرے پہ بکھرے ہوئے رنگ آہل کی محبت کی گواہی دے رہے تھے، مگر صبح جب وہ باہر دوبارہ سے کمرے میں آئی تو اسے بات بھی نہیں کر رہا تھا ٹھیک سے۔ آہل آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے آہل کے پاس آئی۔ کہیں نہ کہیں اتنے وقت میں وہ بھی آہل سے محبت کرنے لگی تھی۔ آہل، میں آپ کو کچھ حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے شاید آپ کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن اس بارے میں آپ کو خبردار۔ جو آگے ایک بات کرنے کی کوشش کی، اس کی بات سن کے وہ لرز اٹھی۔ میں جانتی ہوں رات کو جو آپ کو کال آئی تھی، میں نے کیا بولا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اب کی بار وہ غصے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ رونے والا ڈرامہ میں اپنے سامنے نہیں روتا ہوا تمہیں دیکھ سکتا، وہ غصے میں بولا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کے بعد آہل کمرے میں نہیں آیا۔ مشیل بیگم آئی تھی، ساتھ رانیہ بھی آئی تھی۔ رانیہ نے اچھا خاصا مشیل بیگم کو ایگری کر لیا تھا کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ مشیل بیگم نے بھی اسے قبول کر لیا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا کل تک میرا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، مگر جس کے نصیب جہاں لکھے ہوتے ہیں وہیں جڑنے ہوتے ہیں۔ اب چاہے میں اپنی بھانجی کو آہل کی بیوی بناتی تو شاید میں غلط تھی، بس جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ مشیل بیگم بھی بہت اچھی تھی۔ ان لوگوں میں کہیں بھی اپنے پیسے کا یا امیری کا گھمنڈ نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے ہاتھ سے وہ کافی زیادہ غلط ثابت ہو چکی تھی، مگر صبح سے آہل کا رویہ اسے کھائے جا رہا تھا۔ اور بات کون سا چھوٹی تھی، ولیمے کے فنکشن میں جب وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی تبھی آہل بھی آیا، آ کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں واضح طنز تھا، جیسے نہ جانے اسے کیا کہنا چاہتا ہو۔ اب مجھے طلاق دے دیں گے نا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اسی لمحے وہاں پولیس کی گاڑیاں آ گئی تھی۔ اندر سے لیڈی پولیس آئی، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگانے لگے۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی۔ آہل نے پولیس والے کو دیکھا، نفی میں سر ہلانے لگا۔
آپ ایسے میری وائف کو نہیں لے کے جا سکتے۔ دیکھیں، پروفیسر بالاچ کو مارنے کے کیس میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ مزید ثبوت ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے خلاف۔ یہ CCTV فوٹیج کے مطابق انہوں نے ہی ان پہ حملہ کیا تھا اور اس کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے۔ وہ جیل جا چکی تھی اور ہر طرف باتیں ہی باتیں گونج رہی تھی۔ مشیل بیگم کہنے لگیں، بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے؟ کبیر صاحب کہنے لگے، آہل یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ لڑکی، بابا جان وہ اتنی کمزور نہیں، وہ بہادر ہے۔ بیٹا وہ اس گھر کی بہو ہے اور لچاری ہاؤس کی بہو۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں جیل میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بابا کو خبر نہیں ہونی چاہیے اس بارے میں، مگر یہ بات تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ آہل کی بیوی کو ولیمے والے دن اپنے ہی ٹیچر کو مارنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ جیل میں تھی جب آہل اسے ملنے آیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی عزت بچانے کے لیے کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ آہل نے اس کی آنسوؤں کو صاف کیا، پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری پوری فیملی تمہارے ساتھ ہیں، سب لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے آہل کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ آہل، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ جیل کی سلاخوں کے درمیان سے اس کے ہاتھ کو پکڑتی، اس پہ پیشانی ٹکاتی، وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ آہل پلیز، مجھے جلدی سے یہاں سے نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی نا، مجھے عمر قید ہو جائے گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم بے قصور ہو، میں جانتا ہوں، پریشان مت ہو۔ وہ نرمی سے اس کی گال کو تھپکتا ہوا بولا۔ وہ وہیں روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئی۔ کبیر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ آہل بھی اسی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس لمبا ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اس نے صرف ایک گلدان ان کے سر میں مارا تھا۔ اس کے بعد ان کے بے ہوش ہونے کے بعد ان کا موبائل اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ گلدان سر میں مارنے کی وجہ سے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ وہاں پہ مزید کوئی تیسرا بھی موجود تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اس سے کیس لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ڈرنے لگی۔ آج 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ دیکھنے لگا اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کافی زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ جب باہر سے اسے ملنے آیا، عدالت میں ہی زیادہ تر ان دونوں کی ملاقات ہوتی تھی۔ آہل کہنے لگا، تم آہل لچاری کی بیوی ہو، تمہیں بہت زیادہ مضبوط بننا ہے۔ اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ میں تھک گئی ہوں، میں مزید نہیں لڑ سکتی، میں نے ہی ان کو مارا، بس جو ہوتا ہے آپ ہونے دیں، میری وجہ سے آپ لوگ کیوں ذلیل ہو رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے؟ ہم تمہاری وجہ سے کیوں ذلیل ہوئے؟ تمہیں پتہ ہے بابا تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، میری تم بیوی ہو، عزت ہو۔ پتہ ہے میرے فیملی والے کتنا زیادہ تمہاری وجہ سے پریشان ہیں، تمہارے بابا کتنا پریشان ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں یوں درمیان میں چھوڑنے والا ہوں؟ محبت کرتا ہوں تم سے، ایسے درمیان میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور تم نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا، اور تم پہلے بھی بہادر تھی، تم آج بھی بہادر ہو، تمہیں بہادر بننا ہوگا، تمہیں لڑنا ہوگا، اوکے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آخر میں جب کہ کیس لمبا ہوتا جا رہا تھا، تب ایک لڑکی سامنے آئی اور عدالت میں وہ پیش ہوتے اپنا جرم قبول کر چکی تھی۔ جب یہ بالاچ پہ حملہ کرنے کے بعد گئی تھی، اس کے بعد پیچھے سے میں آئی تھی، میں نے پروفیسر بالاچ کو مارا، جنہوں نے میری بھی باتھ روم میں موبائل میں ویڈیوز بنائی تھی۔ مجھے ان ویڈیوز کی بنا پہ بلیک میل کیا جاتا تھا۔ یہ صرف میں نہیں تھی، اور بھی کئی ایسی لڑکیاں تھیں جن کو بلیک میل کرتے تھے۔ میں نے ان کو مارا، ان کی جان میں نے لی۔ وہ نگاہیں جھکاتی اپنا جرم قبول کر چکی تھی، اور یہ ثابت ہو چکا تھا۔ ان کے لیپ ٹاپ میں بہت ساری ایسی لڑکیوں کی ویڈیوز ملی تھیں جو استعمال کر کے انہیں بلیک میل کرتے
کبھی پیسے لیتے تو کبھی وقت گزارتے۔ اسے باعزت رہائی مل گئی، مگر اس کی بہادری کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں میں یہ ہمت پیدا ہوئی تھی کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہیں۔ اس نے آخری دفعہ میڈیا کے سامنے یہی کہا کہ میں تمام لڑکیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، کبھی بھی ایسے گھٹیا پروفیسر کی دھمکیوں میں مت آئیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بتائیں، بجائے میری طرح ڈر ڈر کے گھٹ گھٹ کے ان لوگوں کی باتیں ماننے کے۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بتانا چاہیے، کیونکہ میرے ساتھ آہل جیسا شخص موجود تھا۔ ہر لڑکی کے پاس ایسا انسان موجود نہیں ہوتا جو اس کے ساتھ چلے۔ آہل مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں آج اعتماد تھا۔ اتنی ٹھوکر کھانے کے بعد آج آہل کے سامنے ایک بہادر لڑکی موجود تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ بلیک رنگ کی ساڑی میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آنکھوں میں چمک تھی۔ ویسے بیگم، مجھے تو کبھی کبھی تم سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ کسی دن مجھ معصوم کو بنا گلتان مار کے اوپر پہنچا دو۔ اس وجہ سے بڑی عزت احترام سے آپ کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، گلتان سے نہیں، کسی اور چیز سے آپ کی جان لوں گی اگر آپ مجھے چھوڑ کے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوئی، اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے کہنے لگی، میں نے سر کے موبائل کو بھی توڑا تھا۔ ان کی پیشانی سے بہنے والے خون سے ہلکا سا میری قمیض پہ لگا۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنی ڈر گئی تھی، بس میں پرسکون ہوں۔ میں نے اس شخص سے بدلہ لیا، میری وجہ سے ان کی جان بھی نہیں گئی۔ آج کے بعد تم نے بہادر بننا ہے، ان لڑکیوں کے لیے تمہیں بہادر بننا ہے جو کمزور ہوتی ہیں، جو اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تاکہ کوئی بھی پروفیسر کے روپ میں درندہ کسی لڑکی کی زندگی نہ برباد کر سکے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آہل نے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ اور ہاں، مجھے اس دن بہت تکلیف ہوئی تھی جس دن تم نے یہ کہا تھا کہ میرے فیملی والے تمہیں وہ مقام نہیں دیں گے جو ایک بہو ڈیزرو کرتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے فیملی والے بہت اچھے ہیں، مجھے پتہ تھا وہ میرے مخالف تھے، مگر تمہیں دیکھ کے انہوں نے تمہیں قبول کر لینا تھا۔ دیکھو، سب نے قبول کر لیا۔ آج تم اس فیملی کا حصہ ہو، تم آہل لاشاری کے دل کی دنیا ہو۔ یہ کہتے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر گئی۔ وہ پرسکون تھی، اسے آہل جیسا شوہر ملا جس نے زندگی کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا، جہاں پہ اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔